بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی اور سچے اور اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج میں سنانے جا رہا ہوں حضرت عثمان غنی کی سخاوت۔ محترم عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میرے مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھا۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بیٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب کیا کروں؟ میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قرضدار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگے گا کرتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے اور سخاوت کرتے وقت ٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچے کو دودھ میں شہد ملا کر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچے کو سمجھا رہا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں
سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی تو گھر والے کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے سامنے تو 3 چیز پیش کر دیے، لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میرے ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا، مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروبار مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لادا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے۔ یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے، اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والے کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے، اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں فوراً کہا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واپس کرنے کے لیے نہیں دیا میں نے، یہ تو تحفہ تمہیں دیا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا، معافی چاہوں گا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ عثمان کی اولادیں ایسے مستی کی زندگی گزارے۔ میرے اللہ نے مجھے دولت دیا ہے تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا، شکریہ آپ کا۔ اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کسی نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکرا کر کہنے لگے، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایسے ہی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل نبی کا واقعہ ہندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔